وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ حضرات گرامی، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک دن 15 اگست جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری کا دن جس کو ہم اور آپ یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے یا گنتنتر دیوس سے جانتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ دن قومی دن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں چھٹی اور تعطیل ہوتی ہے۔ سارا ملک جشن کے ماحول میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، گلی کوچے ہو یا بازار، اسکول کالج ہو یا یونیورسٹیاں، سرکاری ادارے ہو یا دفاتر، سبھی مقامات خوبصورت ترنگے جھنڈوں سے سجے نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ حب الوطنی کے ترانے اور نغمے سنائی دیتے ہیں۔ اس دن ہر ہندوستانی کا دل حب الوطنی کے جذبے سے لبریز اور سرشار دکھائی دیتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا بچے، امیر ہو یا غریب، سبھی اپنے لباس پر مختلف طرز کے بنے ترنگے اسٹیکر سے آویزہ کیے اپنے حب الوطنی پیش کرتے خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کسی جذبے میں ڈوبے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ترنگے لیے خوشیاں مناتے سرشار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جشن کا یہ دن یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ ضروری موقع ہندوستانیوں کو اور ہندوستان کے باشندوں کو نصیب ہوا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 601 عیسوی میں دور جہانگیری ہی میں ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا نکلنا 1947 میں یعنی 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہزار ہے۔ جذب آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والے مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط کیسے ہوا اور کب ہوا۔ تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 601 عیسوی میں تجارت کے غرض سے ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ شروع کر دیا، یعنی مال کی جگہ پر ہتھیار اور ملازمت کی آڑ میں افواج رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہندوستان کے مختلف شہروں پر انگریزوں نے قبضہ جما لیا۔ مگر جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی موت ہوئی تو انگریزوں کا عروج شروع ہوا اور وہ اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے پورے ملک کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ انگریزوں کے خطرناک منصوبے کو بھاپ کر سب سے پہلے میدان جہاد میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا وہ نواب سراج الدولہ تھا۔ جب نواب سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں جام شہادت نوش کیا، پھر ٹیپو سلطان نے 1799 میں جام شہادت نوش کی، جس کے بعد انگریز فاتح لارڈ ہارس نے فخر سے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یہاں ہمارا قانون چلے گا۔ اس کو سن کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے اور فتویٰ دیا کہ آج سے انگریزوں کی ملازمت اور اس کی فوج میں نوکری حرام ہے۔ میرے بھائیوں،
اس طرح لمبے سنگھرش اور تحریک ریشمی رومال، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الامام محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی مختلف جد و جہد کے ساتھ دھیرے دھیرے لمبے سنگھرش کے بعد بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ آج سے 76 سال قبل جب ہمارا ملک انگریزوں کے کمے بیش 250 سال ظالمانہ و غاصبانہ تسلط سے آزاد ہوا اور ہمارے ملک کی قومی لیڈران نے اس ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی، تو یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے ملک کو ایک ایسا جمہوری ملک بنائیں گے جہاں سبھی مذہب و ملت، قوم و برادری اور ہر رنگ و نسل کے افراد آزادانہ طور پر زندگی گزار سکے، جہاں کوئی کسی کی نسل، رنگ اور مذہب کا دشمن نہ ہو، جہاں امن و چین اور سکون کے ساتھ اخوت و محبت، یکجہتی و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور ایک ایسے ملک کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہو۔ چنانچہ اس ملک کی جمہوری دستور قانون کی تشکیل کے لیے 76 سال قبل یعنی آزادی ہند کے بعد 1947 میں ماہرین قانون اور ہندوستان کے نامور اہل سیاستداں کی 12 رکنی آئین ساز کمیٹی بنائی گئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یعنی بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت اور سربراہی میں اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی طویل مدت میں 26 نومبر 1949 کو دستور ہند کا مسودہ تیار کر کے پیش کیا، جسے بالآخر 26 جنوری 1950 سے پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ یہی 26 جنوری کا دن ہے جس دن آزاد ہندوستان کے طول و عرض میں اس ملک کے جمہوری قانون نافذ کیا گیا۔ اس دستور کے نفاذ کے ساتھ ہی ہندوستان کے جمہوری نظام حکومت کا آغاز ہوا اور 26 جنوری 1950 سے پورے ملک میں دستور ہند کی عمل آوری شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن ہم سبھی ہندوستانی بلا امتیاز تفریق و مذہب و ملت، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار اور ترنگا رنگ میں رنگے یوم جمہوریہ کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کا دن سرکاری دفتر، اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بالاہتمام ترنگے کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی قومی، حب الوطنی اور یکجہتی پر مبنی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ طلبہ، بچے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رنگا رنگ پروگرام پیش کرتے ہیں، جن میں سماج کی مقتدر اور معزز شخصیات شرکت کر کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آج کے دن حکومت ہند کی جانب سے دستور ہند کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں راشٹر بھون کے قریب خصوصی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ یہ تقریب صدر جمہوریہ ہند کی صدارت و قیادت میں بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے سماجی اور ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس تقریب کا آغاز پرچم کشائی اور اختتام یعنی ختم جن گن من کی پرسوز صداؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ملک کی فضائی، بری اور بحری افواج کی طرف سے پیڈ اور پریڈ پیش کیا جاتا ہے۔ الغرض یوم جمہوریہ ہر سال ہمیں ملک کے کونے کونے میں امن و شانتی، چین و سکون، آپسی محبت و یگانیت اور یکجہتی و بھائی چارگی کا ماحول قائم رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان سے انگریز تو چلے گئے، لیکن ان کی نسل اور ان کی اولاد آج بھی اس ہندوستان میں باقی ہے، جو ہمیشہ آپس میں ہندوستانیوں کو بانٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفرت گھورنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے دل کو توڑا جاتا ہے، ان کو 2 درجے کی شہری بنانے کی پلاننگ اور کوشش کی جاتی ہے، اور ہندوستانیوں کو انسانوں کے درمیان ایک تفریق اور ایک آڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کو ہندوستان کا شہری قرار دینے سے انکار کر رہے ہیں اور ہندوستانیوں کو اس ملک کا غدار سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خفا رہتے ہیں
یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں، اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یوم جمہوریہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے ہندوستانی مسلمانوں کو کتنا گہرا تعلق، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں، حیدر علی نے 1767 میں اور 1780 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی اور جان و مال کی بے پناہ قربانیاں دی۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مسلسل جد و جہد کا آغاز ہوا اور بڑے پیمانے پر جانی اور مالی قربانی کے نتیجے میں بالآخر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ مسلمانوں نے بالخصوص علماء کرام نے آزادی کے جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور کسی بھی قسم کی قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ایک لمبی اور طویل لڑائی اور ایک لمبے سنگھرش کے بعد ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بغل میں جس نے پھونک بھری وہ مسلمان ہی تھا۔ ہند کو تاج محل جیسا پرشکو عمارت جس نے دیا وہ مسلمان ہی تھا۔ لال قلعہ کے بلند بالا عمارت جس نے بنایا وہ مسلمان ہی تھا۔ بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جس نے ترانہ لکھا وہ علامہ اقبال مسلمان ہی تھا۔ ہندوستان کی آزادی اور جمہوریت سے ہندوستانی مسلمانوں کو بڑا گہرا رشتہ اور تعلق۔ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ مسلمان بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت سے منائیں اور دینی مدارس میں بھی اس کا خوب اہتمام کیا جائے، لیکن کسی لیڈر یا کسی نیتا یا کسی وزیر اعظم یا وزیر دفاع یا کوئی بھی ہو اس کے ڈر سے ہم 15 اگست اور 26 جنوری نہ منائیں، بلکہ ہم اس نیت سے منائیں کہ اس ہندوستان کی مٹی میں ہمارے پرکھوں ہمارے اکابر و اسلاف کا خون ہے، اس کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ اس ہندوستان کے آئین و قانون یہ ہمارا بنا ہوا ہے، ہمارے اسلاف اور اکابر کا اس ہندوستان کے ذرے ذرے پر حق ہے۔ اس کی یاد میں ہم 26 جنوری اور 15 اگست منا کر ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ میں آخر ان لوگوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو مختلف طریقے سے اس ملک سے بھگانے کی کوشش اور اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے تئیں جو نظریات ہے کہ مسلمان اس ہندوستان سے محبت نہیں کرتا ہے، مسلمان اس ہندوستان کا غدار ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ آخر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ ہم سے وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔